मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीजों, आज जिस किरदार को हमने आपके लिए चुना है वो किरदार अपने आप में बड़ा अनोखा किरदार है। आज का हमारा उन्वान है कबूल करना, और हमारे आज के किरदार ने किस तरह खुदावंद की तालीम को और खुदावंद के जलाल को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया, आज इसी के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की हमारी मेहमान को स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। तो मिसेस राहत, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। हम दुआ से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगी कि मैम, आप हमारी आज की मेहमान हैं, आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तो जो है, जो था, जो आने वाला है, आसमान और ज़मीन के खालिक का मालिक, नहायत आजिज़ी इनकसारी से आपके ज़ुर में झुकते हैं। और खुदा पाक खुदा, यहाँ पर हम तेरे कलाम की बातों को शेयर करें। हम आपकी गाइडेंस को मांग लेते हैं, आपके पाक रूह के ज़ोर को मांगते हैं। तेरा पाक रूह हमारा खुदावंद दूसरा मददगार है। अब आपस में तुम्हें लफ्ज़ों की तरतीब अता करना, ताकि खुदा हम जो कुछ बोलें तेरे पाक रूह की मर्ज़ी से बोलें। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपनी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते, आमीन आमीन। तो आइए अजीजों, देखते हैं कि आज के उन्वान कबूल करना के बारे में हमें बाइबल मुकद्दस क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील, उसकी 4 बाब की 13 से 16 आयात। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फील फोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इस तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए हैं, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फील फोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फोर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत के फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो, आमीन। तो अजीज़ों, आइए आज की हमारी मेहमान से अपने आज के उन्वान कबूल करना के बारे में सीखते हैं। तो मैम, हमें बताएं कबूल करना के बारे में। आज का हमारा मजमून है कबूल करना। इसके मायने हैं तस्लीम कर लेना, मान लेना, मंजूर कर लेना। जब हम कबूल करना के मफ़हूम को देखते हैं, कैसी तहरीर है जिसको हम मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल रूटीन में किसी भी चीज़ को मान लेते हैं तो उसको कहते हैं कबूल करना। जैसे नॉर्मल लोगों की शादियां होती हैं तो उनके निकाह पर जो लोग कहते हैं कि वो कबूल करते हैं एक दूसरे को, तो फिर जाकर उनकी तहरीर बनती है कि उन्होंने कबूल किया। तो इससे आगे हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में, वुमेन ऑफ बाइबल में जब हम देखते हैं तो दूसरा सलातीन और उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत से 37वीं आयत तक हम शुनीमी औरत के बारे में देखते हैं। जब शुनीमी औरत, जब एलीशा शुनीम को जाता है तो वहाँ पर एक औरत होती है, वो बहुत मालदार होती है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो उसको कहती है कि तू यहाँ पर खाना खा, और उसको वो बहुत ज़्यादा मजबूर करती है। जब उसको मजबूर करती है तो वहाँ पर वो खाना खाता है और वो अपने शौहर से बात करती है, क्योंकि वो बहुत मालदार थी, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, कोई डिस्टर्बिंग नहीं थी, लेकिन उसको पता था ये मर्द खुदा है। जब वो शुनीम को जाता है एलीशा तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि क्या हम इसके लिए कोठड़ी बनाएं दीवार के ऊपर, जब ये यहाँ पर आया करे तो यहाँ पर खाना खाए और यहाँ पर ये रेस्ट करे। वो उसके लिए एक पलंग लगाती है, एक क्षमादान होता है और एक मेज़ लगाती है। और जब एक दिन ऐसा हुआ कि एलीशा आते जाते वहाँ पर वो रेस्ट करता, वो खाना खाता, वो खुदा के कलाम को उस औरत के साथ शेयर करता, तो वो जान जाती है कि ये मर्द खुदा है। तो एक दिन एलीशा अपने खादम जहाजी को उसके पास भेजता है। जब वो वहाँ पे रुकता है तो कहता है, उस औरत को बुलाकर मेरे पास ले आ। और जब वो उसको बुला कर लाता है
تو اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے اتنی فکر میری کیوں کی تھی, تو نے کیا سوچ کر اتنی فکر کی تھی. تو وہ اس کو کہتی کہ مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ایک یہاں کی رہنے والی ہوں, میں بہت مالدار ہوں, مجھے کوئی بھی ڈسٹربنگ نہیں ہے. لیکن وہ پھر اس سے کہتا ہے, اس کا خادم جہازی, کہ ہم بادشاہ سے یا بادشاہ کے فوج کے سردار سے تیری درخواست کریں. تو پھر وہ واپس آ کر اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس فرزند نہیں ہے. وہ عورت اس کو نہیں کہتی بالکل, لیکن وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس فرزند نہیں ہے. تو جب علیشا اس عورت کو دوبارہ بلواتا ہے تو وہ دروازہ میں کھڑی ہوتی ہے, اور جب وہ دروازہ میں کھڑی ہوتی ہے تو علیشا اس کو کہتا ہے کہ موسم بہار میں تیری گود میں بیٹا ہوگا. جس طرح ہم پیدائش میں 18ویں باب میں سارہ کو دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کے فرشتے اس کے پاس ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور وہ سارہ ان کی خدمت کرتی ہے, تو وہاں پر وہ سارہ کو بھی یہی پیغام دیا جاتا ہے, بالکل, یہ خداوند کی طرف سے ہے. وہ خدا کے خادم تھے, تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو کہا کہ موسم بہار میں تیرے پاس بیٹا ہوگا. تو پھر اسی طرح خدا اس کو بیٹے جیسی برکت عطا کرتا ہے. بالکل, جب خدا اس کو بیٹے جیسی برکت عطا کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن وہ کہ اس کا جو باپ ہوتا ہے کھیت میں کاٹنے والوں کے پاس ہوتا ہے, تو وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے. جب وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے, اور جب اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو وہ زور زور سے شور کرتا ہے کہ ہائے میرا سر. پھر وہ اس کا باپ اس کو گھر لے جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اس کی ماں کے پاس, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو دیکھ. اور جب وہ اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتی ہے تو دوپہر تک وہ اس کی گود میں ہی بیٹھا رہتا ہے سر جھکا کر. تو وہ اس کے بعد اس کا بیٹا مر جاتا ہے. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے, اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ جلدی سے ایک آدمی, ایک نوکر میرے پاس بھیج اور ایک گدھا, کہ میں جلدی سے اس مرد خدا کے پاس جاؤں. تو وہ جلدی سے اپنے نوکر کے ساتھ جاتی ہے, اور جب وہ کوہ کرمل پر خدا کے خادم کے پاس علیشا کے پاس جاتی ہے تو وہ اپنے جہازی خادم کو کہتا ہے کہ جا اس عورت سے پوچھ تیرا شوہر خیریت سے ہے, تو خیریت سے ہے, تیرا بچہ خیریت سے ہے. جب جہازی سامنے سے آتا ہے, عورت کوہ کرمل پر پہنچتی ہے تو وہ علیشا کے قدموں میں گر جاتی ہے, اور وہ اس کو کہتی ہے اے میرے مالک, میں نے تجھ سے کیا مانگا تھا؟ کیا میں نے تجھ سے بیٹے کی درخواست کی تھی کہ تو میرے لیے دعا کرے؟ تو وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے, اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ میں پریشان ہوں. جب وہ اس کا خادم جو ہوتا ہے, جب وہ اس کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے تو اس کا خادم علیشا کا جو جہازی ہوتا ہے وہ اس کو پیچھے کرنے کے لیے فوراً سے اس کے پاس آتا ہے. تو علیشا اس کو منع کرتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ اس کا جی پریشان ہے, اس کو مت روک, اس کو مت روک. بالکل. تو خدا نے یہ بات علیشا سے چھپائی کہ اس کا بیٹا مر چکا ہے. لیکن جب علیشا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے خادم کو کہتا ہے جا میرا عصا لے جا, اگر راستے میں تجھے کو روکے تو مت رکنا, اگر تجھے کو سلام کرے تو بھی اس کی بات مت سننا. تو جب وہ چلا جاتا ہے راستے, لیکن جو اس کی ماں ہوتی ہے بچی کی, وہ علیشا کے پاؤں کو پکڑے رہتی ہے. بالکل, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو معجزہ وہ ریسیو کرنے والی ہے وہ صرف بندہ وہی کر سکتا, علیشا نبی ہی کر سکتے ہیں. وہ اس کے پاؤں کو پکڑے رہتی ہے, اور جب اس کے پاؤں کو پکڑے رہتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تیری جان کی سوگن میں تجھے نہ چھوڑوں گی. بالکل. لیکن وہ اپنے خادم کو بھیج دیتا ہے یہ عصا لے جا اور اس بچے کے منہ کو لگا دے. لیکن جب وہ راستے میں پھر وہ اس عورت کو اٹھاتا ہے اور اس عورت کے پیچھے پیچھے علیشا چلا آتا ہے, تو جب وہ راستے میں ہوتے ہیں تو اس کا خادم جہازی جب وہ عصا لے کر جاتا ہے تو وہ بچہ نہیں اٹھتا, اس کے منہ کو لگاتا ہے, اس کی آواز کوئی نہیں آتی, مطلب سانس کی آواز ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو جب وہ واپس جا کے علیشا کو بتاتا ہے کہ اس میں سانس نہیں ہے, اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی, اور اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھ آتا ہے, وہ اپنی اس کوٹھڑی میں اس کو لے جا کر اس کو وہاں پر لٹا دیتا ہے, تو خود جا کر وہ اپنے سر کو جھکا کر اپنے گھٹنوں کے بل ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے. اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں پر اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتا ہے اور خود کو اس پر پسار دیتا ہے اور خدا سے وہ دعا کرتا ہے. پھر وہ نیچے آتا ہے, پھر وہ ٹہلتا ہے, پھر دوبارہ ہی وہ ایسا عمل کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ بچہ 7 بار چھینکتا ہے تو وہ اس بچے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بالکل, کیونکہ اس نے خدا کے خادم کو قبول کیا تھا. اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جب وہ اس عورت کو بلاتا ہے اور وہ عورت آتی ہے اور وہ اس کے قدموں میں گر جاتی ہے اور وہ خداوند کی شکر گزاری کرتی ہے کیونکہ خداوند نے اس کے لیے معجزہ کیا اور اس نے خدا کے خادم کو اپنے گھر میں قبول کیا.
اور آج ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو، خداوند کے خادموں کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، جب وہ آتے ہیں، ہم ان کی خدمت کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہم ان کی خدمت ہدیے کے ذریعے سے ہی نہیں، صرف ہم خداوند کے کلام کو سن کر اور اس پر عمل کر کے تو پھر ہم اس کو خدمت کر سکتے ہیں خدا کے خادموں کی. اور خدا کے خادموں کی خدمت کے ساتھ اب جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، رومیو 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، بالکل، اور سننا مسیح کے کلام سے. اور اس کا اگلا حوالہ ہے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 48ویں آیت میں. یہ جو کلام ہے، یہی کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ اگر ہم اس کلام کو سنتے ہوئے نہیں سنتے، اگر ہم اس کو جانتے ہوئے نہیں جانتے، تو یہی کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا. آگے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ شنیمی عورت نے خدا کے خادم کو قبول کیا کیونکہ وہ اس کو خدا کا مرد خدا تھا، وہ کلام کی باتوں کو شیئر کرتا تھا، کیونکہ ہم خدا کے کلام ہی کو سننے سے پھر ہی ہم برکت پاتے ہیں، پھر ہم پھل حاصل کرتے ہیں. بالکل، جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. بے شک کہ ہم دل سے، خوشی سے، روح سے، شادمانی سے اس کے کلام کو سنیں، اپنے دلوں کو خالی کریں. اور جب ہم اپنے دلوں کو خالی کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں، تو ہمارے اندر روح کے پھل آ جاتے ہیں. بالکل میم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ واقعی جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں عمل درآمد کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو پاک روح کے پھل پھر ہماری زندگیوں سے نظر آنے لگتے ہیں. ہم مزید اس عنوان قبول کرنا کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. تو آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.